السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک بہت ہی مقدس تصویر کے بارے میں ہے، جو وضو ہو یا نہ ہو، اگر کوئی اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ، حفاظت اور رحمت اس کے ارد گرد ایک نورانی ڈھال کی طرح بن جاتی ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے، یہ تصویر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے جانے والی ہے، یہ حفاظت کا سفر ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس تصویر کو صبح 100 بار اور شام کو 100 بار پڑھ لے، زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو محترم ناظرین، اس تصویر میں روحانی طاقت ہے جو انسان کو جنات، نظر بد، جادو اور یہاں تک کہ اچانک موت سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جب انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ تصویر اس کے ارد گرد ایک ایسا نورانی قلعہ کھڑا کر دیتی ہے جس سے نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی آفت، نہ کوئی بلا۔ جو صبح اس تصویر کو پڑھتا ہے وہ اپنے دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کرتا ہے، اور جو رات میں اسے پڑھتا ہے اس پر اچانک موت کا سایہ تک نہیں پڑ سکتا۔ یہ تصویر پڑھنے والا انسان خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کے دل سے وہم، ڈر، فکر اور شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر قوی اور مصیبتوں سے نجات سے تمام برکتیں اس تصویر کی بدولت ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، قرآن کی یہ تصویر ایسی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ مایوسی سے بچ جاتا ہے، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تصویر قبر کی بشاہت کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کی زنجیر کو توڑ دیتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہر جمعہ کو اسے پڑھنا ایمان کو تازگی دیتا ہے اور روزانہ اسے پڑھنے والا انسان اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ہم تمام امت المومنین بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ اس سفر کے دوران حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ سفر میں سوار ہونے سے عصائے اور مجبور ہو گئیں۔ اسی قافلے میں موجود تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صافیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس ایک فالتو اونٹ ہے، اگر تم چاہو تو انہیں اپنا اونٹ دے سکتی ہو۔ لیکن اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں اس یہودیوں کا اپنا اونٹ دے دوں؟ ناظرین، یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سخت ناراضگی سے بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، کیونکہ حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ یہودی نسل سے تھیں مگر اسلام قبول کر چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شریک ہو چکی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور یہ ناراضگی محض کچھ لمحات یا دن کی نہیں تھی، بلکہ اتنا طویل اور گہرا اثر رکھتی تھی کہ ذو الحجہ کا مہینہ گزر گیا، پھر محرم گزر گیا، پھر صفر کا مہینہ بھی نکل گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہوا اور چند دن میں بیت گئے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور نہ ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ اتنے لمبے عرصے کے باوجود نبی پاک ان سے ہم کلام نہیں ہوئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید اب حضور کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اس دردناک احساس کے ساتھ انہوں نے اپنا بستر سمیٹ لیا، چارپائی کو الگ کر دیا اور سفر میں خود کو تنہا کر لیا۔ ناظرین محترم، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود کو الگ کر لیا، وہ اس حالت میں تھیں کہ دل
غم سے بوجھل تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت اور توجہ میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بقی رہی تو مگر یہ بھی ان کی ادبی عظمت تھی کہ اس شدید درد اور رنج و غم کے عالم میں بھی انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ ہی کسی سے اپنی سفارش کروائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا اور خاموشی سے خود کو کنارے کر لیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ امت کے لیے بہت بڑی تعلیم اور عبرت رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ، ادب اور طرز تعلم کی کتنی اہمیت یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو کسی کے دل کو چوٹ پہنچا دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور پھر نبی کریم ناراضگی لفظوں کی نہیں بلکہ اپنے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس واقعے میں حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ یہودی نسل سے تھیں مگر ایمان، اخلاق اور تجربہ اسلام کے بعد انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں شامل کیا اور ان کی عزت کی حفاظت کو اپنی شخصیت کی حفاظت سمجھا۔ جب ان کے لیے خلاف جاذب الفاظ کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلخ الفاظ کا جواب تلخی سے نہیں بلکہ عملی ناراضگی سے دیا، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق تک منقطع کر دیے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ایمان کے بعد کوئی بھی انسان، اس کا ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اسلامی سماج کا مقدس حصہ بن جاتا ہے۔ کسی کو اس کے سابق محض یا نسب پر طعنہ دینا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت نسب سے نہیں تقویٰ سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزتدار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں نرمی، برداشت اور حسن تعلق کی اصل کامیابی ہے، اور سب سے بڑی بات گفتگو میں احتیاط فرض ہے۔ کبھی کسی کے ماضی کو یاد دلا کر اس کی موجودہ عزت یا ایمان کو کم نہ کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خوشبو، سخاوت، حیا اور تقویٰ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اسے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی احسار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کو گناہوں سے، جنات سے، جادو سے، نظربد سے اور اچانک موت کے خوف سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح شام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمات بندے کے ارد گرد ایک نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں جس میں شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو انسان صبح یہ تسبیح کرتا ہے وہ گویا خدا کو اللہ تعالیٰ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ جب تک یہ تسبیح زبان پر ہے اس دن اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اور جب دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، جو شخص صبح اور شام یہ تسبیح 1 مرتبہ پڑھ لے اسے کوئی بھی چیز زمین آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح کا اثر، اس تسبیح میں روحانی اثار، نورانی ڈھال اور اللہ کی حفاظت شامل ہے۔ اس تسبیح کا وظیفہ کا طریقہ: نمبر 1، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود پاک۔ نمبر 2، 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، پھر یہ تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا بسمہ العلیم۔ پھر یہ دعا پڑھیں 1 بار۔ بسم اللہ الرحمن
रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अस्समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। तर्जुमा ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बहुत अजीम और रहम वाला है। अल्लाह ही बड़े अर्श का रब है, वह ही आसमान और ज़मीन का रब है और इज़्ज़त वाले अर्श का मालिक है। आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ें। इस अमल की बरकत से आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगी, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, दिल को सुकून मिलेगा, अचानक मौत से हिफाजत मिलेगी। अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।